امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الخراج، ٹیکس کے بارے میں آپ نے ایک کتاب لکھی. یہ امام ابی یوسف کون ہے؟ بغداد کے بہت بڑے عالم ہیں، بنو عباسیہ کے دور کے قاضی القضات ہیں، چیف جسٹ ہیں، اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے ملک شام کا ایک واقعہ لکھا. مسلمانوں کی حکومت بڑھتی گئی ملک شام میں، ایک علاقے میں جہاں عیسائی بہت زیادہ تھے، مسلمان حاکم ہو گئے اور انہوں نے وہاں کے عیسائیوں سے ٹیکس وصول کیا ان کی حفاظت، ان کے دیگر حقوق کی ادائیگی کے لیے. پھر کچھ ایسا ہوا کہ رومی تیار ہوئے اور رومیوں سے ایک بڑی جنگ کا مسئلہ پیش آیا. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے امیر تھے، گورنر تھے. انہوں نے سارے عیسائیوں کو بلا کر کیا ہے بیت المال سے ان کا ٹیکس واپس کر دیا. بیت المال سے ان کا ٹیکس واپس کر دیا. واپس کر کے ان سے کہا کہ دیکھو ہم نے ٹیکس اس لیے لیا تھا کیونکہ ہم نے آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لیا تھا. چونکہ اب ہمارے سامنے جنگ ہے، ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہم آپ کا علاقہ چھوڑ رہے ہیں، اب ہماری حکومت یہاں نہیں رہے گی، تو اسی لیے ہم آپ کے جان و مال کے ذمہ دار بھی نہیں رہیں گے. جب ہم آپ کے جان و مال کے ذمہ دار نہیں تو آپ کا پیسہ لے کر ہم کیا کریں؟ اسی لیے آپ کا ٹیکس ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں. اب وہ نکلنے لگے. قافلہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں قافلہ واپس جا رہا تھا اور سارے کے سارے عیسائی ہیں، کوئی مسلمان نہیں. ان عیسائیوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم نے بڑے بڑے حاکموں کو دیکھا ہے مگر تمہاری طرح انصاف سے حکومت کرنے والا ہم نے آج تک نہیں دیکھا. جن سے تم لڑنے جا رہے ہو وہ ہمارے مذہب کے ہیں، ہمارے ہم دین ہیں، لیکن تم ہمارے دین سے نہیں ہو. مگر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے مولا، رومیوں کے خلاف ان مسلمانوں کو فاتح بنا اور فاتح بنا کر دوبارہ انہیں ہمارے علاقے کا حاکم بنا، دوبارہ ہمارے علاقے کا حاکم بنا. یہ رویے تھے مسلمانوں کے، یہ طور تھے مسلمانوں کے. اور آج کا دور یہ ہے، پھاکنڈیوں کے پاس جا کر ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کرانے کے لیے جاتا ہے، اسے نہ شرک کا ڈر ہے، نہ ضلالت کا ڈر ہے، نہ گمراہی کا ڈر ہے. آج اتنے کینے سینوں میں جمے ہوئے ہیں. حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ اکبر کبیرہ. میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اسلام میں ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن ہماری اسلامی برکت اسی وقت ظاہر ہو سکتی ہے جب ہم اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو ہر پہلو پہ لاگو کرنا شروع کر دیں.